میں ایک بات اور پوچھوں گا کہ قرآن کے اندر صحاباؤں سے اللہ کی راضی ہونے والی آیت بھی آئی بھی ہے، خاص کر بیت الرضوان میں جو صحابہ ہیں ان میں وہ صحابہ بھی شریک ہے جن کے تعلق سے اکثر آپ لوگوں کی جو ڈیبیٹ میں آپ لوگوں کی وہ سنتا آیا ہوں میں کافی یوٹیوب کے اوپر، تو وہ بعض لوگ جو ہے، اور میں واٹس ایپ پاکستان کی اسٹڈی کرنے کے واسطے تقریباً 100 گروپوں میں تھا میں، تو اس میں بعض شیعہ حضرات، وہ آپ کے پاس کن کمیٹیوں کن فرقوں والے ہیں میں نہیں جانتا، میری اتنی اسٹڈی نہیں ہے کہ بھئی یہ کون کہلاتے یہ کون کہلاتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا گندے گالیاں دیتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیعت رضوان میں نہیں تھے، مگر یہ دو صحابی تو تھے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں۔ دیکھیں بیعت رضوان میں یہ نہیں ہے کہ جتنے لوگوں سے اللہ نے بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہے۔ بیعت رضوان کی آیت یہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، مؤمنین سے راضی ہو گئے، سب سے راضی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہاں پہ کوئی منافق بیعت کر رہا تھا جو بعد میں بیعت کو توڑ دے گا، اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اللہ کس سے راضی ہے؟ اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، مؤمنین کے قید نے منافقین کو نکال دیا، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، یہ کون جس کے دل میں نفاق ہے اللہ اسے راضی اللہ نہیں یاری ہوا۔ صاحب یہ کون طے کرے گا؟ اللہ یاری صاحب یہ کون طے کرے گا کہ منافقین جو ہے اس میں وہ 1400 صحابہ میں منافقین کو تاریخ نے طے کیا نا کہ جنہوں نے بیعت توڑی ہے، ابھی بتاتا ہوں۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ تو پھر یہ آیت میں بولتا تھا اس میں کچھ منافقین بھی ہیں، ہم سے راضی آپ نہیں سنے ہیں۔ تو صحیح نا، آپ نے مولویوں کی جو پروپیگنڈا ہے وہ تو سن لیا، حقیقت آپ نے کبھی سنی نہیں نا، تو آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کو آپ کے آدمیوں نے نہیں کہا تسلی سے سن لینا، آپ 2 منٹ مجھے دے دیں، میں ان کو حرام 2 خور منٹ مانتا ہوں، مجھے دے آپ دیں، کسی ایک کا حرام 2 منٹ مجھے دے دیں، پھر آپ پتہ چلے گا کہ وہ ٹھیک ہے نا کہ فیصلہ کیسا ہے۔ فیصلہ بہت واضح ہے، یعنی قضیہ بہت بدیہی ہے، بہت واضح ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، تو منافق نکل گئے، مومن رہ گئے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ سب مومن تھے، ہم کہتے ہیں سب مومن نہیں تھے، وہی واضحات میں سے بس دیکھ، آپ آنکھوں سے پٹی نکالیں تاکہ میں دکھاؤں۔ فعلم ما فی فانزل السکینۃ علیہم، جن سے اللہ راضی ہوا ہے ان پہ سکینہ نازل کیا، اللہ نے نشانی بتا دیا، آرامش نازل کیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان کو فتح قریب بھی عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سورہ میں آیہ نمبر 10 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کیا ہے وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، اللہ کی گرفت، اللہ کی طاقت ان کے اوپر ہے، یہ بہت ہی مقدس بیعت ہے۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسه، جو اس بیعت کو توڑ دے گا تو وہ اپنی ہی ضرر میں توڑ دے گا۔ ضرر کیا ہے کہ وہ جنت نہیں جائے گا کیونکہ اس نے بیعت توڑ دیا۔ بلے ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، اور جس نے اس وعدے پہ پورا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے گا۔ تو پتہ چلا ابھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان میں مومنین سے راضی ہو گئے، سب جنہوں نے بیعت کی وہ مومن تھے یا کچھ مومن تھے وہ میں بتا دوں گا ابھی، لیکن مومنین سے راضی ہو گئے، اور ان کی نشانی اللہ نے یہ بتا دی کہ ان پہ سکینہ نازل کیا اور ان کو فتح قریب عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے یہ بھی خبردار کیا کہ جس نے اس بیعت کو توڑ دیا ہے اس نے میری بیعت توڑ دی ہے، اور وہ جو ہے وہ جہنم جائے گا، جنت نہیں جائے گا۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے بھائی فاروقی بھائی، اب دیکھتے ہیں کہ کس نے بیعت توڑی ہے۔ دیکھیں بیعت رضوان کب ہوا ہے محترم ناظرین، اچھی طرح سے دیکھ لو کہ بیعت رضوان، بیعت تحت الشجرہ، یہ کب پیش آیا ہے۔ بیعت رضوان یہ غزوہ حدیبیہ کے آغاز میں یہ پیش آیا، حدیبیہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد، اور بیعت کس بات پہ ہوئی؟ بیعت اس بات پہ ہوئی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مریں گے، جان قربان کریں گے، بھاگیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا، اس بات پہ بیعت ہوئی۔ یہ کب ہوا ہے میرے محترم ناظرین؟ ملاحظہ کریں، یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری للحافظ ابن حجر جزء 8،
چاپ دار الفکر 2007 میں چھپی ہے. یہاں پر کتاب المغازی میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے جب واپس آئے تو سورہ فتح نازل ہوئی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر خیبر کا وعدہ دیا کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح خیبر کا وعدہ دیا. فقدم المدینہ فی ذی الحجہ, گئے تھے نا عمرہ بجا لانے, عمرہ تو نہیں ہو سکا, عمرہ حدیبیہ تو مکہ داخل نہیں ہو سکے, حدیبیہ سے واپس آئے. واپس جب آئے ذی الحجہ میں مدینہ پہنچے, فاقام بها حتى صار الى خیبر فی محرم. ذی الحجہ میں جب پہنچے ہیں, ذی الحجہ کے 15 جس تاریخ کو پہنچے, کچھ دن مدینے میں رہے, اس کے بعد فوراً خیبر کی طرف چل پڑے. موسیٰ ابن عقبہ نے کہا ہے کہ مدینہ میں صرف 20 رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رکے بیعت رضوان کے بعد, 20 راتیں رکے, اس کے بعد خیبر کی غزوے کی طرف چلیں. اچھا, اور دوسروں نے کہا کہ صرف 15 دن رہیں. وہذه الاقوال متقاربہ, 20 دن یا 15 دن, یہ زیادہ قریب ہیں ایک دوسرے سے. اچھا, اب جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے بیعت کی ہے, اگر وہ مومن ہیں تو اللہ ان سے راضی ہے. آپ کہتے ہیں کہ سب مومن ہیں, ہم کہتے ہیں سب مومن نہیں ہیں. کون فیصلہ کرے گا؟ قرآن فیصلہ کرے گا, تاریخ فیصلہ کرے گا, اور ان کے اعمال فیصلہ کرے گا. کیسے؟ اللہ نے نشانی بتا دی, جس سے بیعت رضوان میں جس سے اللہ راضی ہے اس کو سکینہ عطا کیا ہے, پہلی بات. دوسرا, اس کو فتح قریب عطا کیا. اچھا, سکینہ, اب میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ آپ جائیں حدیبیہ میں عمر بن الخطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا اعتراضیں کی تھی, اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے دل میں شک ہے, سکینہ اس کو حاصل تھا یا نہیں تھا, وہ الگ بحث ہے, اس میں نہیں جاتا. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں. ہاں, میں اب آگے یہ پوچھوں. نہیں, اب سن لو, اب میری بات ختم نہیں ہوئی, آپ مجھے بس 2 منٹ دے دو, پھر آپ پوچھ لینا. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری. یہاں پر صحیح سند کے ساتھ 2 روایتیں وہ نقل کرتا ہے, اور ذہبی نے بھی اس کی تصحیح کیا. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری, جزء 3, چاپ دار الفکر, سنہ 2009 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں, صفحہ نمبر 258 ہے. یہ حدیث ہے 4395. کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے, حاکم نے بولا, جو اپنے زمانے میں محدثین کا امام تھا. اور ذہبی جو بہت ہی بڑا محقق ہے اور بہت بڑا ناصبی ہے, اس نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. حدیث یہ ہے کہ ابی موسیٰ حنفی روایت کرتے ہیں عن علی علیہ السلام قال صار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى خیبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف چل پڑے. فلما اتاها بعث عمر, جب خیبر کو پہنچے تو انہوں نے عمر کو کہا کہ جاؤ یہودیوں سے کا مقابلہ کرو, خیبر والوں کا مقابلہ کرو. وبعث معه الناس, اور فوج بھی عمر کے ساتھ بھیج دی کہ جاؤ جہاد کے لیے. الى مدینہ او قصرہم, ان کے شہر یا ان کے قصر کی طرف, جو بھی لفظ ہے. فقاتلوہم فلم يلبسوا ان هزموا عمر واصحابہ, یہودیوں نے ان پہ حملہ کیا. فقاتلوہم, یہودیوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا, تو کیا ہوا؟ کوئی مقاومت ہی نہیں کیا انہوں نے, کوئی استقامت ہی نہیں کیا, کوئی ریزسٹ ہی نہیں کیا. مسلمان عمر کے ساتھ بھاگ کے واپس پہنچ گئے. فجاؤوا یجبنونہ, صحابہ واپس آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں شکایت کی کہ عمر جو ہے بزدل ہے, یہ بھاگ کے آ گیا. وَيُجَبِّنُهُمْ, اور عمر کہہ رہا تھا کہ نہیں, صحابہ بزدل ہے. اللہ نے دیکھے اس سے 2-3 ہفتے پہلے کیا ہوا تھا, 2-3 ہفتے پہلے ہی کی تو بات ہے نا, بیعت رضوان ہوا ہے. بیعت رضوان میں اللہ نے کہا کہ میں مومنین سے راضی ہوا, نشانی بھی بتا دی. نشانی یہ ہے کہ ان کے دل میں سکینہ ہے اور ان کو فتح قریب عطا کیا ہے. جو اور بیعت کس بات پہ ہوئی تھی کہ جان دیں گے, بھاگیں گے نہیں. سن رہے ہیں نا فاروقی صاحب, یہ بخاری میں کئی احادیث ہیں.
ہاں سن رہا بیعت ہوں موت پہ ہوئی تھی. میں نے آپ کی فاروقی صاحب سن لیں. نہیں کاٹے, نہیں کاٹنے دیں گے, سن لیں. بیعت رضوان انہوں نے توڑی ہے, عمر نے توڑی ہے. سکینہ بھی نہیں ہے, فتح قریب بھی اس کو نہیں ملا. اس نے بیعت توڑی ہے. جس نے بیعت توڑی ہے اس کے متعلق اللہ نے کہا فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ, جنت نہیں جائے گا. اچھا, پھر اس سے پہلے اس سے ایک اور حدیث ہے کہ ابو حدیث نمبر 4393, یہ بھی صحیح حدیث ہے. اس کے متعلق بھی اس نے ابو بکر کے متعلق ہے کہ ابو بکر بھی انہزم ورجع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھیجا تھا, وہ بھی بھاگ کے آ گیا تھا یہودیوں سے. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی, فاتح خیبر کون ہے؟ بتاؤ فاروقی صاحب, کس نے خیبر فتح کیا؟ اوئے نہیں, وہ جہاں تک ہمارے ساتھ نہیں فتح خیبر کیے تو حضرت علی رضی خیبر اللہ کس نے تعالیٰ فتح کے کیا ہے؟ باب خیبر کس نے اکاڑا ہے؟ میں آپ نہیں, تعصب چھوڑ دو, بتاؤ. تعصب ترک کرو, بتاؤ اس کا نام تعصب بتاؤ. کون کر رہے تعصب کون کرتے ہیں؟ در خیبر کس نے اکاڑا ہے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اکھاڑا ہے. مرحب کو کس نے قتل کیا ہے؟ تعصب کی کیا بات ہے؟ تو جواب دے, کیوں نہیں دے رہے تھے؟ وہ سب مرحب کو باتیں کس نے چھوڑ دیجیے قتل آپ. کیا ہے؟ مرحب کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ حضرت علی جواب دینا, نام بتاؤ, نام بتاؤ, نام نام بتاؤ, نام بتاؤ. مرحب کو کس نے قتل کیا ہے؟ بتاؤ فاروقی صاحب. تعصب اجازت نہیں دے, تعصب کی مجبوری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کی شکست کو, میرے پاس سے آپ کو مسلمانوں کی شکست کو فتح میں کس نے تبدیل کیا ہے؟ نام بتاؤ جناب. بھائی میں تو وہ بول رہا ہوں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اب ہم لوگ فاروقی بہت صاحب, اب فاروقی احترام و صاحب, عظمت کرتے ہیں. آپ کہہ رہے تھے نا کہ فیصلہ کون کرے گا کہ منافق کون ہے. فیصلہ تاریخ نے کر دی ہے, قرآن نے کر دیا ہے. جس نے بیعت توڑا ہے, آئے ہائے, جو یہود سے بھاگ کے آ گئے نا, بیعت کیا تھا کہ جان دیں گے, بھاگیں گے نہیں. 2 ہفتوں کے بعد بیعت توڑ دیا ہے. شیعوں کی کتاب ہے, نہیں تمہاری کتاب ہے. قرآن کی میں نے قرآن دکھایا, قرآن کا تمہارا ایمان ہے, کہتے ہو تصدیق ہے. اور اب سن لو فاروقی صاحب, میری بات نہ کاٹو. فاروقی صاحب تعصب کو چھوڑ دو, 1 منٹ برداشت کرو. تم 10 منٹ بات کر رہے ہو. ہاں اب سن لو نا, اب سن لو فاروقی صاحب. اور بھائی ان لوگوں نے آپ کے کان بھر دیا کہ نہیں کہ صحابہ لقد رضی اللہ عنہ المؤمن رضی اللہ یبایعونک تحت الشجرہ. اور یہ تو بھی بتاؤ نا کہ صحابہ نے توڑ دیا ہے. اور تم لوگوں نے بھر دیے مسلمانوں کے کان جھوٹ سے. آپ واضح کیجیے. آپ لوگوں نے جھوٹ سے, پروپیگنڈا سے, کذب سے لوگوں کے کان بھر دیا کہ اللہ تعالیٰ سب صحابہ سے راضی ہے. لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین, ابو بکر عمر بھی اس میں تھے. ابو بکر عمر نے بیعت توڑی ہے. اب بیعت توڑنے والا بیعت پہ عمل کرنے والے کے برابر نہیں ہے. قرآن نے خود کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ختم کیجیے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ مجھے پوچھنے نہیں دے. تو ایک سوال کا جواب ملے نا, ایک سوال کے جواب ملے. جنہوں نے بیعت توڑی ہے نا, غلط کیا نا, بتاؤ جی فاروقی صاحب, جنہوں نے بیعت توڑی ہے بھاگ کے آ گئے, غلط کیا صحیح کیا؟ اور بتاؤ نا. نہیں بتائیں گے نا, نہیں بتائیں گے فاروقی صاحب. اور جنہوں نے بیعت توڑی ہے جن کو فتح قریب نہیں ملا, سکینہ نہیں تھا, وہ اللہ ان سے کیسے راضی ہے؟ جو بھاگ کے آ گیا اس کے پاس سکینہ کیسے تھا؟ جو یہود کو دیکھ کے بھاگ کے آئے تھے, صحابہ کہہ رہے تھے کہ جبان ہے, بزدل ہے, وہ سکینہ تھا اس کے پاس. لوگو فما لکم کیف تحکمون, عقل کہاں؟ فاروقی صاحب سوچنا, قرآن کی مخالفت میں موت نہ آئے آپ کو کہیں. جھوم جاؤ شیو, جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف